بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، طلباء عزیز، فضلائے کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 5 رجب المرجب سن 1441 ہجری مطابق 1 مارچ سن 2020 بروز اتوار بعد نماز عشاء وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی ایک مشہور و معروف معیاری دینی درسگاہ جامعہ مفتاح العلوم سرگودا پنجاب پاکستان کی سالانہ تقریب میں ہم سب جمع ہیں، اور یہ ہماری حاضری باعث سعادت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب اور باعث بھی بنا دیں. میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب اور اپنے برادر مکرم رفیق خاص وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے اہم رکن حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب دامت برکاتہم اور حضرات اساتذہ کرام منتظمین کا، جو ہر سال اس مبارک تقریب میں دعوت شرکت کی دے کر ہمیں بھی اس سعادت میں حصہ دار بننے کا موقع فراہم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. حق یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم ہی بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں، مگر انہوں نے مجھے حکم کیا ہے تو تعمیر ارشاد میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا، ان تمام مخلوقات کی ایک ضرورت ہے اور انسان کی 2 ضرورتیں ہیں. جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ان کی ضرورتیں صرف جسمانی ہیں. ان کو اپنے جسم کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جن اسباب اور چیزوں اور سامان کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا. چنانچہ جتنے بھی جانور اور حیوانات ہیں،
ان تمام کو اور دیگر مخلوقات کو بھی اپنا جسم، اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام کیا کہ ان کو وہ تمام ضرورتیں حاصل ہیں، لیکن انسان اس کی ضرورت صرف جسم کی نہیں ہے، بلکہ اس کی دو ضرورتیں ہیں، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ اس کا جسم بھی چند چیزوں کا تقاضا کرتا ہے اور اس کی روح بھی چند چیزوں کا تقاضا کرتی، بلکہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی جاندار چیزیں اور حیوانات ہیں ان کو اللہ نے ایک روح عطا کی ہے، اور انسان کو اللہ نے دو روحیں عطا کی ہیں۔ انسان کو جو دو روحیں اللہ نے عطا کی ان میں ایک روح حیوانی ہے اور دوسری روح ربانی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ ہم جتنے بھی انسان موجود ہیں ہمیں اللہ نے ایک روح نہیں دو روحیں عطا کی ہیں۔ جتنے جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان کو اللہ نے ایک روح عطا کی ہے، ہمیں اللہ نے دو روحیں عطا کی ہیں، ایک روح حیوانی اور دوسری روح ربانی۔ اسی وجہ سے جتنے بھی جانور اور حیوانات ہیں یہ عالم آخرت میں، عالم قیامت میں یہ مٹی ہو جائیں گے، اور انسان مٹی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ نے اپنی طرف سے روح عطا کی ہے، اس کو روح ربانی ملی ہے۔ اس روح ربانی کی وجہ سے یہ مٹی نہیں ہوگا، باقی سب کی روح یہاں کی ہے، اس کی روح اوپر سے آئی ہے۔ باقی حیوانات کو فوقانی اور اوپر والی روح نہیں ملی، اس لیے وہ آخرت میں مٹی ہو جائیں گے، مگر انسان کو اوپر والی روح ملی ہے، اس لیے یہ اوپر رہے گا، یہ مٹی نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ نے ایک خاص روح عطا کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس روح کے بھی تقاضے ہیں۔ ہمارے جسم کے تقاضے یہ ہیں کہ ہمارے جسم کو بھوک لگتی ہے، ہمارے جسم کو پیاس لگتی ہے، ہمارا جسم آرام چاہتا ہے، ہمارا جسم گرمی اور سردی محسوس کرتا ہے، ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے ان تمام ضرورتوں کا انتظام کر دیا، ہمارے کھانے کا، ہمارے پینے کا، ہمارے گرمی اور سردی سے بچاؤ کا، اور ہماری صحت اور تندرستی کا غذا، دوا، پرہیز وغیرہ کی شکل میں پروردگار عالم نے ہمارے جسم کی ضرورتوں کا انتظام کر دیا۔ ہماری روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس روح کی ضرورتوں اور تقاضوں کا بھی رب کائنات نے انتظام کیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے ہیں اس کو وعد و نصیحت کرنے کے لیے اور اس کو حق کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو جب گئے تو فرعون نے کہا فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، اس نے کہا یہ تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو رب نہیں مانتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام اس کو رب نہیں مانتے تھے، وہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو رب نہیں مانا، ہارون علیہ السلام نے نہیں مانا، تو اس نے پوچھا تم مجھے تو مانتے نہیں ہو، تمہارا رب کون ہے؟ فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود دیا ہے، جس نے ہر مخلوق کو اس کا جسم عطا کیا ہے،
ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی، جس نے ہر چیز کو اس کا وجود عطا کیا، ہمارا رب وہ ہے۔ اور ہمارا رب وہ ہے جس نے وجود دیا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، پھر اس نے ہر ایک چیز کی رہنمائی بھی کی۔ ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضرورتوں کے حوالے سے اللہ نے رہنمائی بھی عطا کی، اس کو سمجھا بھی دیا، تیری یہ ضرورتیں ہیں اور یہ تیری ضرورتیں یہاں سے پوری ہوں گی۔ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ سرگودا اور قرب و جوار، قریب و دور سے آئے ہوئے مسلمانوں، یاد رکھو اللہ ہمارا رب ہے، یہ ربوبیت اس کی شان اور صفت ہے۔ مجھے آج تک اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ اور ترجمہ نہیں ملا جو رب کا معنی پوری طرح ادا کر دے، اور جس سے یہ کہا جا سکے کہ رب کے معنی کا حق ادا ہو گیا۔ عام طور پر ہم رب کا معنی کرتے ہیں پالنے والا، لیکن پالنے والا یہ رب کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ یہ ترجمہ اس اللہ کی شان ربوبیت کو پوری طرح واضح نہیں کرتا۔ اہل علم فرماتے ہیں رب کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں رب وہ ہوتا ہے جو چار کام کرے، اور اللہ نے وہ چاروں کام کیے، اس لیے اللہ رب ہے۔ نمبر ایک، رب اس کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لائے، جو نیست سے ہست میں لائے، کچھ نہ ہو اور وہ بنا دے۔ میں اور آپ کچھ نہیں تھے، ہمیں اللہ نے وجود عطا کیا۔ ہم عدم تھے، ہمیں اللہ نے وجود عطا کر دیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کچھ نہیں تھا، جتنی مخلوقات ہیں، خواہ وہ جمادات ہوں، خواہ وہ نباتات ہوں، خواہ وہ حیوانات ہوں، خواہ وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ نے ان کو وجود عطا کیا۔ تو رب اس کو کہتے ہیں جو وجود عطا کرے، عدم سے وجود میں لائے، نیست سے ہست میں لائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، رب اس کو کہتے ہیں جو پیدا کرنے اور وجود دینے کے بعد اس کے زندہ رہنے اور باقی رہنے کا بھی انتظام کرے۔ اس لیے کہ اگر ایک چیز کو آپ نے بنا تو دیا مگر اس کے باقی رہنے کا انتظام نہیں کیا، وہ ختم ہو جائے گی، وہ منظر سے غائب ہو جائے گی۔ رب اس کو کہتے ہیں جو پیدا بھی کرے، اور پیدا کرنے کے بعد، وجود دینے کے بعد، بنا دینے کے بعد، عدم سے وجود میں لانے کے بعد، نیز سے ہست کرنے کے بعد پھر اس کی بقا کا انتظام بھی کرے، اس کے زندہ رہنے کا نظم بھی کرے، اس کو رب کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے جتنے بھی جانور مثال کے طور پر بنائے، ان کے باقی رہنے کا انتظام کیا۔ جانوروں کو رہنمائی بھی اللہ نے عطا کر دی کہ تم نے باقی کیسے رہنا ہے۔ چنانچہ جانور پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے منہ میں دانت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور وہ آتے ہی پیدا ہونے کے بعد ہی گھاس کھانے لگ جاتا ہے، وہ اب گھاس کو چگنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ اللہ نے سکھایا۔ رب کس کو کہا؟ جو وجود بھی دے اور پھر اس کی رہنمائی بھی کر دے کہ تیری یہ ضرورت ہے اور اس کا یہ انتظام ہے۔ چنانچہ اللہ نے جانور کو پیدا کیا تو اس کی بقا کا انتظام بھی کیا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے انسان بنایا، خوبصورت وجود عطا کیا، تو اللہ نے مجھے اور آپ کو باقی رہنے کے لیے بھی اللہ نے ہمارے لیے انتظام کیا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے پیدا تو کر دیا اور باقی رہنے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم باقی نہ رہتے، پیدا ہوتے ہی ختم ہو جاتے، لیکن اللہ نے ہماری بقا کا انتظام ہمارے پیدا کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے کیا۔ اور وہ کس طرح کیا اللہ نے؟ اس کے لیے اللہ نے چند کام کیے۔ نمبر ایک، اللہ نے یہ کیا کہ میں اور آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے آپ کی اور میری والدہ کی چھاتی میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی۔ یہ انسان پیدا ہو رہا ہے، اب اس کو باقی بھی تو رہنا ہے، یہ تو نہیں کہ بنانا اور ختم کر دینا ہے، پیدا کرنا ہے اور ساتھ ہی ختم کر دینا ہے، نہیں، اس کو بقا بھی تو دینی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک کام یہ کیا کہ میری اور آپ کی والدہ کے سینے میں اور چھاتی میں دودھ کی 2 نہریں پہلے ہی جاری کر دی۔
چنانچہ آپ دیکھ لیں جو عورت ماں نہیں بنتی اس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا، جو ماں بنتی ہے اسی کے اندر دودھ آتا ہے۔ اب دودھ آیا، اب اس دودھ کو پینا کیسے؟ تو دوسرا کام اللہ نے یہ کیا کہ ماں کے پیٹ میں ہی مجھے اور آپ کو دودھ کے لیے چوسنا اور اس کو اندر نگلنا بھی سکھا دیا۔ چنانچہ بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھیے وہ فوراً چوسنے، اس کو کوئی چیز دو وہ چوسنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالو وہ بھی چوسنے لگ جاتا ہے، اور کئی لوگ بچوں کے منہ میں چوسیاں دیتے ہیں۔ اب یہ اس کو کس نے سکھایا؟ آپ بتائیے، کیا چھوٹے بچے کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا استاد چوسنا سکھا سکتا ہے؟ کوئی اسکول، کوئی کالج اور کوئی یونیورسٹی اور کوئی مدرسہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد چوسنا اور نگلنا سکھا سکتا ہے؟ یہ میرے رب کی طاقت اور قدرت ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو سکھایا، وہاں سکھایا جہاں کوئی نہیں سکھا سکتا، اور وہ سکھایا جو کوئی نہیں سکھا سکتا۔ ماں کے پیٹ میں کوئی نہیں سکھا سکتا۔ کوئی دنیا کا آج تک ایسا ٹیچر اور استاد اور ایسا آلہ تیار نہیں ہوا جو ماں کے پیٹ میں بچے کو سکھا دے، یہ اللہ ہی سکھاتا ہے۔ اور کیا سکھایا یہ بھی کوئی نہیں سکھا سکتا۔ آپ چھوٹے بچے کو پیدا ہونے کے بعد ذرا محنت کر کے دیکھ لو، اس کو کہو یہ کام یوں کر، ایسے کر، وہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس کو باقی رکھنا تھا تو اللہ نے اس کو وجود بھی دیا، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے بقا کے لیے پروردگار عالم نے نہریں دودھ کی جاری کی۔ پھر ان نہروں سے دودھ کا پینا اور چوسنا اور اس کو نگل لینا کہ وہ باہر نہیں اندر پیٹ میں لے جائے، یہ بھی میرے اللہ نے اس کو سکھا دیا۔ اور تیسرا کام میرے اور آپ کے باقی رہنے کے لیے رب نے یہ کیا، پروردگار عالم نے یہ کیا کہ ہم جب پیدا ہوئے تو اللہ نے ہمیں ایک بین الاقوامی زبان دے دی، ایک انٹرنیشنل زبان بھی اللہ نے ہمیں دے دی۔ اور وہ زبان کیا تھی ذرا بولو، جس کو پتا ہو وہ ذرا بتا دے۔ ہاں اونچی آواز سے بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ رونا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو اللہ نے ایک بین الاقوامی زبان ہمیں سکھائی، کیا؟ رونا۔ یہ بچہ اور انسان دنیا میں آ رہا ہے، بھوک لگے گی کیسے بتائے گا، پیاس لگے گی کیسے بتائے گا، سر میں پیٹ میں درد ہوگا کیسے بتائے گا، اس کو گرمی لگے گی کیسے بتائے گا، اس کو سردی اور ٹھنڈ لگے گی کیسے بتائے گا؟ پروردگار عالم نے چونکہ اس کو باقی رکھنا تھا تو رب وہ ہوتا ہے جو وجود بھی دے اور بقا کا انتظام بھی کرے۔ تو اللہ نے اس کی بقا کے لیے تیسرا کام یہ کیا کہ ہر بچے کو، ہر بچی کو، دنیا کے ہر انسان جو دنیا میں آ رہا ہے، اللہ نے اس کو ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل ایک عالمی زبان سکھا دی، اور وہ زبان ہے رونے کی۔ یہ نہیں ہے کہ سرگودے کا بچہ تو اور زبان میں روئے اور ملتان کا بچہ، مظفر گڑھ کا بچہ سرائکی میں روئے، عربوں کا بچہ عربی میں روئے اور اجمیوں کا بچہ اجمی میں روئے۔ نہیں، پوری دنیا کا بچہ ایک ہی طرح روتا ہے، خواہ وہ بچہ مکے میں پیدا ہو، خواہ وہ بچہ مدینے میں پیدا ہو، خواہ وہ بچہ یا وہ بچی امریکہ میں پیدا ہو، برطانیہ میں ہو، فرانس میں ہو، جرمنی میں ہو، یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، ایشیا میں ہو، گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، مولوی کا بچہ ہو، عام آدمی کا بچہ ہو، عالم کا ہو، اور خواہ کسی جاہل کا بچہ ہو، شہری کا ہو، دیہاتی کا ہو، امیر کا ہو، غریب کا ہو، سب کو اللہ نے ایک زبان عطا کر دی، کوئی فرق نہیں رکھا اس میں، اور وہ رونے کی زبان عطا کی۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو سوائے رونے کے ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سے ایک سبق اور پیغام دیا تھا کہ اے انسان، تو دنیا میں جا رہا ہے تو سمجھا تو نہیں سکے گا، تجھے بھوک لگے، پیاس لگے، گرمی لگے، سردی لگے،
تجھے کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، سر میں پیٹ میں درد ہو، رونے لگ جانا، تیری ماں دوڑتی آئے گی، تیرا والد دوڑتا آئے گا، فوراً تجھے دودھ پلائے گی تیری ماں، تجھے ڈاکٹر کے پاس تیرا والد لے جائے گا، تیری پریشانی کو دور کریں گے، اگر تجھے سردی لگ رہی ہوگی کمبل دیں گے، تیرے لیے انتظام کریں گے۔ جب تو لوگوں کے سامنے روئے گا وہ تیرا انتظام کریں گے، اور جب تو میرے سامنے روئے گا تو میں تیرا انتظام کروں گا۔ آج انسان پہلا سبق بھول گیا۔ بخاری کا جب ختم ہوتا ہے نا تو بخاری شریف کے ختم پر اساتذہ فرماتے ہیں آخری سبق یہ ہے کہ نیکیوں کو گناہوں کو قیامت میں تولا جائے گا، وزن ہوگا، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب آدمی چاہتا یہ ہے میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو اس کے لیے استاد کہا کرتے ہیں نیکیوں کا پلڑا قیامت میں بھاری ہو جائے۔ امام بخاری نے آخری سبق تو یہ بتایا کہ نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، اب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا ہو تو اس کے لیے بخاری کا پہلا سبق یاد کر لو، اور وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ پہلا سبق یاد ہوگا اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے تو تمہارے چھوٹی نیکیاں بھی بڑی بن کر بھاری ہو جائیں گی۔ تو پہلا سبق بھی یاد کرتے ہیں آخری سبق میں۔ تو انسان کو چاہیے وہ بڑے دنیا کے سبق یاد کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، پہلا سبق بھی یاد رکھے۔ اور پہلا سبق کیا تھا؟ رونے کا۔ اب لوگوں کے سامنے لوگ روتے ہیں، رب کے سامنے نہیں روتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو وجود دیا، اسے پیدا کیا، اس کی بقا کے لیے اللہ نے 3 کام کیے، بلکہ 4 کیے۔ پہلا یہ کیا کہ اللہ نے اس کی ماں کی سینے اور چھاتی میں دودھ کی نہریں جاری کی، اس بچے کو چوسنا اور نگلنا سکھایا، یہ رب ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کو بین الاقوامی، عالمی، انٹرنیشنل زبان رونے کی سکھائی تاکہ اس کی ضروریات کا انتظام ہو جائے۔ یہی معنی ہے جس نے ہدایت بھی دیا، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی بھی کی، پھر اس کو سمجھا بھی دیا۔ آتا کل شیء۔ اور چوتھا کام اللہ نے کیا کیا؟ چوتھا کام یہ کیا کہ بچہ پیدا ابھی نہیں ہو رہا، پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی۔ محبت ہوگی تو بیچارہ باقی رہ سکے گا، ورنہ اٹھا کر پھینک دیں گے، ذبح نہ کر دیں۔ پیدا ابھی ہوا نہیں اور 9 ماہ تک ماں اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے تکلیف برداشت کر رہی، پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد دودھ پلا رہی ہے، اس کے پیشاب کو صاف کر رہی ہے، خود جاگتی ہے، اس کو سلاتی ہے۔ یہ ماں کے دل میں محبت، اور باپ پریشان کھڑا پر پریشان۔ بولو کس نے پیدا کی؟ سارے بولو۔ اے اللہ جو جو جواب دیتے ہیں ان کو جنتی بنا دے۔ اونچی آواز سے کہو کس نے محبت پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ اس کو رب کہتے ہیں۔ رب وہ ہوا جو وجود سے عدم سے وجود میں لائے، کچھ نہیں تھا بنا دے، پھر بقا کا انتظام کرے، رب اس کو کہتے ہیں۔ انسان کی بقا کے 4 کام ہوئے۔ نمبر 1 جو عدم سے وجود میں لائے، نمبر 2 بقا کا انتظام کرے، اور نمبر 3 رب اس کو کہتے ہیں۔ یہ سارے معنی رب کے ہیں۔ رب اس کو کہتے ہیں جو پھر پیدا بھی کرے، اس کو باقی بھی رکھے، پھر اس کو ترقی بھی دے، اور آہستہ آہستہ تدریجاً اس کو ترقی بھی دے، رفتہ رفتہ اس کو آگے بھی لے جائے، اور پھر جب اس کو ترقی دے تو جس مرحلے پر وہ پہنچے اس مرحلے کی جو اس کی ضرورتیں ہوں ان ضرورتوں کا انتظام بھی کر دے۔ میں اور آپ جب بچے تھے ہماری ضرورت کچھ اور تھی، جوان ہوئے تو ضرورت اور ہے۔ کیوں بھئی بچے کی ضرورت شادی ہوتی ہے؟ نہیں، تو اس لیے بچپن میں شادی نہیں، جوانی میں شادی۔ تو اب جوانی میں پہنچا تو اللہ نے شادی کا انتظام بھی کروا دیا۔ بڑھاپے میں ضرورتیں اور ہوتی ہیں، تو بچپن میں ضرورتیں اور، جوانی کی ضرورتیں اور، بڑھاپے کی ضرورتیں اور رب اس کو کہتے ہیں جو بچپن کی ضرورتیں بھی پوری کر دے، جوانی کی ضرورتیں بھی پوری کر دے، بڑھاپے کی ضرورتیں بھی پوری کر دے۔ ہر زمانے، ہر دور
اور ہر مرحلے کی جو ضرورتیں پوری کرے اور آہستہ آہستہ تدریجی طور پر جو ترقی ترقی دے اس کو رب کہتے ہیں۔ تو رب وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لائے، جو بنائے اور پیدا کرے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو بقا کا انتظام کرے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے ہر مرحلے کی ضرورتوں کا انتظام کرے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جہاں ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں وہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی، ہماری روح کی بھی تو ضرورتیں ہیں نا۔ روح کی ضرورتیں ہیں قرآن، روح کی ضرورت ہے دین کا علم، روح کی ضرورت ہے شریعت کا علم، روح کی ضرورت ہے توحید، روح کی ضرورت ہے اخلاق، روح کی ضرورت ہے نیک اعمال، روح کی ضرورت ہے انبیاء اور پیغمبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کیونکہ اس کو روح ربانی بھی عطا کی تھی، اللہ نے اس کی ہدایت کی انتظام بھی کرنا تھا، کیونکہ رب کائنات ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق انتظام بھی کرتا ہے۔ میرے اور آپ کی ضرورت تھی ہدایت، میرے اور آپ کی ضرورت تھی سیدھا راستہ، میرے اور آپ کی ضرورت تھی صراط مستقیم، میری اور آپ کی ضرورت تھی جنت کی طرف واپسی، میری اور آپ کی ضرورت تھی اللہ کی رضا۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا اور پہلے دن سے ہی اللہ نے دنیا میں نبی اور پیغمبر کو بھیجا۔ انسانیت کا آغاز نبوت سے ہوا ہے۔ انسانیت کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ پہلا انسان کون ہے؟ بولو، جس کو پتا ہے وہ بولے۔ پہلا انسان کون؟ اسرائیل علیہ السلام، ہاں آدم علیہ السلام۔ پہلا انسان آدم علیہ السلام، اور پہلا نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ تو کیا رب ہمارے اوپر مہربان ہے؟ انسانیت کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے وہیں سے نبوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبوت کا آغاز انسانیت سے ہو رہا ہے۔ پہلا انسان، پہلا نبی۔ پہلے انسان کو پہلا نبی بنا کر اللہ نے کیا پیغام دیا؟ اللہ نے پیغام دیا کہ اے انسان، تیرے جسم کی ضرورتوں کا نمبر بعد میں ہے، تیری روح کی ضرورتوں کا نمبر پہلے۔ اس لیے میں پہلے انسان کو پہلا نبی بنا رہا ہوں۔ پہلا انسان، پہلا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی نے، یہ رب ہے جس نے ہماری رہنمائی کا انتظام کیا۔ یہ جتنے نبی پیغمبر بھیجے، جتنی آسمانی کتابیں اتاری، یہ سب اللہ نے ہماری روح کی رہنمائی کے لیے اتاری۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جتنے نبی پیغمبر آئے، جتنی کتابیں آئیں، صحیفے آئے، یہ انسان کی رہنمائی کے لیے آئے، اور رب نے رب ہونے کی وجہ سے یہ انتظام فرمایا۔ مگر ساروں کی رہنمائی اور سب کی نبوتیں ایک ایک وقت تک تھیں، وہ سب ختم ہو گئیں، آج دنیا میں باقی نہیں ہے۔ آج حضرت آدم علیہ السلام والی رہنمائی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آج شریعت ان کی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ 299 نبیوں کی موجود نہیں ہے، ایک نبی پیغمبر کی موجود ہے، اور وہ ہے آمنہ کا لال تاجدار مدینہ، رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، کسی پیغمبر نے نہیں آنا تھا، یہ آخری نبی اور آخری پیغمبر تھے۔ اس لیے اللہ نے اس نبی کو جو ہدایت دے کر انسانیت کے لیے بھیجا، اس پیغمبر کو جو رہنمائی دے کر انسانیت کے لیے بھیجا، اسے جو ضابطہ اور قانون اور شریعت اور قرآن دے کر بھیجا، اس کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ یہ جو رہنمائی اللہ نے فرمائی وہ ان وقتوں میں تھی، مگر ہمارے نبی اور پیغمبر کو اللہ نے جو کچھ انسانیت کی ہدایت کے لیے دے کر بھیجا وہ آج بھی باقی ہے، اور اس کی دلیل ہے یہ طلباء اور یہ مدارس۔ الحمدللہ قرآن بھی باقی اور صاحب قرآن کی زندگی بھی باقی۔ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے اور انسانیت کے لیے
اتاری اس کو اللہ نے محفوظ بھی رکھا. پہلی جتنی اتاری وہ تمام محفوظ نہیں رہی، وہ تمام باقی نہیں رہی، وہ ہدایتیں اپنے اپنے زمانے میں رہیں، لیکن ان کا وقت ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گئی. یہ باقی ہے. اور یاد رکھنا، قرآن جو باقی ہے اور یہ احادیث جو باقی ہیں، جو آپ کا دین اور شریعت باقی ہے، یہ اس وجہ سے باقی ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی اور آخری پیغمبر. یہ ختم نبوت کی وجہ سے باقی، کیونکہ اس ہدایت یہ عالمگیر ہدایت ہے، دائمی ہدایت، اس نے ہمیشہ رہنا ہے. اس ابتدائی تمہید کے بعد میرے عزیز طلباء اور مسلمان بھائیوں، یہ جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، یہ دراصل وہی ہدایت ہے جو اللہ نے ہماری روح ربانی کے لیے اتاری ہے، اور جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اور اسباب کے درجے میں اللہ نے اس کا ذریعہ بنایا دینی مدارس کو، علماء کرام کو اور آپ طلباء کو، تاکہ یہ علم ان کے ذریعے آپ کے سینوں میں آیا. آپ نے اسی علم کو جو ہدایت ہے انسانیت کی، اس کو آگے پہنچانا ہے. یہ سلسلہ ایسے آگے چلتا رہے گا. میں آج کہہ رہا تھا، یہ بخاری شریف الحمدللہ ہمارے مدارس میں اور ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے علماء نے دنیا میں جہاں جہاں مدرسے قائم کیے، وہاں الحمدللہ پوری محنت کے ساتھ اہتمام سے پڑھائی جاتی ہے. اور اللہ نے جو اس ہدایت کو برقرار رکھا، اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے اکابر اور علماء، اور اللہ نے ان کو برہان اور ان مدارس کو برہان بنا دیا. خود امام بخاری جس شہر کے ہیں، بخارا سمرقند، اور ازبکستان جس ملک کے ہیں، وہاں بخاری اتنی اہتمام سے نہیں پڑھائی جاتی جتنی پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں پڑھائی جاتی. اللہ نے یہ ہمارے اکابر اور علماء سے دین کا کام لیا، اس ہدایت کے سرچشموں کی بقا کا کام لیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کتاب التوحید پر کیا ہے، اور یہ آخری باب ہے 58 ابواب میں سے، جس میں امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وزن اعمال، کہ قیامت کے دن ترازو ہوں گے، نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، گناہوں کو بھی تولا جائے گا. اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، گمراہ فرقے ان کی تردید کر رہے ہیں، اہل السنت والجماعت کے عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں. یاد رکھو، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے. جو بھی آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں کہ قیامت برحق ہے، قیامت کا حساب و کتاب بھی برحق ہے، وہاں پر وزن اعمال، میزان بھی برحق ہے. اور یہ قرآن کریم سے اور حضور علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے. امام بخاری نے قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور پھر امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ کوئی ایک لفظ آ جائے، اس کے مناسب آیات کی تشریح کرتے ہیں. تو یہاں قسط آ گیا، اس کی مناسبت سے ان اللہ یحب المقسطین واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی. اور پھر آخری حدیث جو امام بخاری نے بیان کی، اس کی سند ہے. اور یاد رکھیے عزیز نے سند پڑھی ہے، یہ سند کیا ہے جو آپ نے ابھی میرے بیٹے سے بھی سنی قرآن کی، انہوں نے حدیث کی سند پڑھی. یاد رکھو، یہ سند دلیل ہے حدیث کے حدیث ہونے کی. یہ سند کیا ہے؟ دلیل ہے حدیث کے حدیث ہونے کی. ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ہے؟ اس کی دلیل یہ سند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے اس استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اور آخر میں آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو یہ سند حدیث کے حدیث ہونے کی دلیل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں 3 جگہ بیان کیا، کتاب الدعوات میں، کتاب الایمان والنذور میں، اور یہ کتاب التوحید میں. ایک جگہ اپنے استاد زہیر بن حرب سے، دوسری جگہ قتیبہ بن سعید سے، یہاں احمد بن اشکاب سے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جس استاد سے سنا، اس سے سب سے آخر میں بیان کیا. آخر میں سنا تھا احمد بن اشکاب سے، تو اس لیے اپنی کتاب کے آخر میں ان کی سند کے ساتھ بیان کیا
تمام حضرات بڑے ادب کے ساتھ اب متوجہ ہوں، حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھیں۔ یہ مجلس دراصل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ تمام حضرات با ادب ہو جائیں اور دوستانو ہو جائیں، اس لیے کہ یہ مجلس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں جس مجلس میں حضور کی حدیث پڑھی جائے وہ مجلس حضور کی مجلس ہے، اور نیت بھی یہ کر لو کہ ہمارا نام بھی حضور علیہ السلام کی حدیث کے طالبوں میں لکھا جائے، اور حضور نے جو دعا دی ہے کہ اللہ اس کا چہرہ چمکائے، بارونق کرے، روشن کرے، باعزت کرے، جس نے میری ایک حدیث کو سنا، یاد کیا اور جیسے سنا اس کو آگے سنایا۔ نیت کر لو کہ میں بھی اس لسٹ میں آ جاؤں، میرا نام بھی اس فہرست میں لکھا جائے، اور میرا بھی چہرہ دنیا قبر آخرت میں چمکے، انشاءاللہ چمکے گا۔ سارے میرے ساتھ پڑھیں۔ یہ حدیث نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضور کے ساتھ صرف 2.5 سال رہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری سالوں میں یہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، اور ان کو حضور کے ساتھ جو وقت ملا وہ تقریباً 2.5 سال ہے، لیکن اس 2.5 سال کو اس طرح گزارا کہ دن رات صبح و شام حضور علیہ السلام کے در نبوت کی چوکھٹ اور دہلیز پر پڑے رہتے تھے۔ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں کوئی بازار جا کر کاروبار نہیں کرتے تھے، نہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ ایک ہی کام تھا، فرماتے میرا، کہ میں نبی کو دیکھتا رہوں، سنتا رہوں، جو وہ کریں اور فرمائیں میں اس کو یاد کر لوں اور امت تک پہنچا دوں۔ 5375 حدیثیں نقل کرنے والے ہیں، احفظ الصحابہ ہیں، صحابہ میں حافظے کے اعتبار سے بہت قوی اور مضبوط ہے۔ حضور نے ان کے لیے دعا کی ہے، اور جب دعا کی تو فرماتے ہیں کبھی پھر میں بھولا ہی نہیں ہوں، جب سے حضور نے دعا کی ہے۔ یہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، یہ صحابی ہیں، اور صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ حدیث نقل کرتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام آئے فوراً درود پڑھا کرو۔ جو بھی ہم نیکی اور عبادت کریں پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن درود شریف وہ عبادت ہے کہ یہ اگر ہم کریں گے تو یہ قبول ہی قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اگرچہ منسوب الیہ جس طرف نسبت ہو معنی بدل جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف نسبت سے معنی اور ہے، فرشتوں کی طرف نسبت صلاۃ و سلام کی ہو معنی اور ہے، ہماری طرف ہو تو معنی اور ہے، لیکن لفظوں میں اشتراک تو ہے۔ فرمایا یہ اللہ بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کرو۔ تو درود شریف وہ عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے مراد کلام ہے، یہ موصوف ہے، آگے 3 صفتیں حضور نے اس کی بیان فرمائی۔ پہلی صفت کیا فرمائی؟ فرمایا حبیبتانی الی الرحمن، یہ رحمان کو بڑے پسند ہے، رحمان کو بہت محبوب ہے، پہلی صفت۔ اب علماء کے 3 قول ہیں،
ایک قول یہ کہ یہ حقیقی معنی پر محمول ہے اور مراد اس سے یہی کلام ہے، یہ کلام اللہ کو محبوب ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ کلام محبوب ہے۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے نہیں، مراد مجازی معنی ہے، کلام والا اللہ کو محبوب ہے، جو یہ پڑھے گا وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں اللہ کو محبوب ہے، کلام بھی اللہ کو محبوب ہے، کلام والا بھی اللہ کو محبوب ہے۔ اور حبیب اتانی الی الرحمن فرمایا، الی اللہ نہیں فرمایا، جو اس لیے کہ رحمان سے جو معنی پیدا ہوا وہ یہاں لفظ اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور معنی یہ حضور چاہتے تھے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تھوڑی نیکی پر ثواب زیادہ دے دینا یہ اس کی شان رحمت ہے۔ کلام دو ہیں اور ثواب اتنا زیادہ جو آگے بیان ہو رہا ہے یہ رحمان ہی کر سکتا ہے۔ ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم۔ رحمان میں صفت رحمت زیادہ ہے، رحیم میں کم ہے۔ رحمان میں لفظ زیادہ، شان رحمت بھی زیادہ، اور رحیم میں لفظ کم ہے، رحمت بھی کم۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت مومن پر بھی ہے، کافر پر بھی ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت صرف ایمان والوں پر ہوگی۔ دنیا میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی روٹی دے رہا ہے، فرعون کو بھی دے رہا ہے، بلکہ بعض اوقات باغیوں کو زیادہ دے دیتا ہے۔ تو رحمان الدنیا، لفظ رحمان تاکہ زیادہ رحمت کا معنی معلوم ہو۔ فرمایا کہ عمل قلیل پر اجر کثیر، تھوڑا عمل ثواب زیادہ، یہ اللہ کی صفت رحمت ہے، شان رحمت ہے کہ تم کام چھوٹا کرو اللہ ثواب بہت زیادہ دے دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ان عزیز طلباء نے تو پڑھا ہوگا کہ ایک بدکارہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بدکارہ عورت جنتیہ بن گئی۔ تھوڑی سی نیکی پر اللہ نے کتنا بڑا عمل دیا۔ بشر حافی جا رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر اللہ لکھا ہوا تھا، اٹھایا اور اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا، حالانکہ تھے ڈاکو، چور تھے، ڈاکے مارا کرتے تھے۔ بشر حافی، بس دل میں اللہ کی محبت آئی، اس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہے، پاؤں کے نیچے آئے گا بےعدبی، کو اٹھایا اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ غیب سے آواز آئی، بشر حافی تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم تجھے دونوں جہانوں میں اونچا کریں گے۔ دل پر چوٹ لگی کہ وہ اتنا رحمان مہربان ہے کہ اتنی سی نیکی پر اتنی بڑی نعمتیں دیتا ہے، تو کیوں نہ میں اس کا بن جاؤں۔ توبہ کی، ڈاکہ اور چوری چھوڑ کر اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، جن کی کتاب آپ نے اس سال پڑھی، وہ ایک ساحل سمندر پر کھڑے تھے، ایک بحری جہاز سمندر میں کھڑا تھا، اس میں کسی کو چھینک آئی، جس کو چھینک آئی اس نے بلند آواز سے کہا الحمدللہ۔ امام ابو داؤد نے سوچا کہ میں یہاں سے اس کو جواب دوں گا، اس کو سنائی نہیں دے گا۔ وہاں ایک کشتی والے کو کہا مجھے وہاں تک لے جا، اس نے کہا میں 3 درہم لوں گا، مفت میں نہیں لے کر جاؤں گا، کرایہ دو۔ کہا کرایہ لے لو۔ اس کی کشتی میں بیٹھے، جہاز کے قریب جا کر بلند آواز سے کہا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ غیب سے آواز آئی، امام ابو داؤد آپ نے 3 درہم کے بدلے میں جنت خرید لی۔ تھوڑے عمل پر زیادہ دے دے، یہ اللہ کی شان رحمت ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کلام تو ہلکے سے ہیں، مختصر سے ہیں، اور اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ فرمایا 2 کلام رحمان کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے،
ان کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں، جاہل بھی، عالم بھی، بچہ بھی، بڑا بھی، مرد بھی، عورت بھی، سب پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن بھی آسان کر دیا، حدیث بھی آسان کر دی، اور اپنا ذکر اور اپنا نام لینا بھی آسان کر دیا۔ ورنہ بتاؤ میرے دوستو، کیا بھائیوں ہماری زبانیں اس قابل تھیں، کوئی نسبت تھی کہ ہم قرآن پڑھ سکتے؟ کہاں اللہ کا شاہی کلام، خالق کا شاہی کلام، اور کہاں ہم مخلوق، کوئی نسبت اور جوڑی نہیں۔ لیکن اللہ نے جیسے حضور پر کرم کیا اور فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا، جیسے اللہ نے حضور کو اپنا کلام آسان کر دیا تو ہمیں بھی نعمت عطا کر دی۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تمہارے لیے بھی آسان کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت کہ اللہ نے آسان کر دیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے۔ آگے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں مگر ترازو میں بڑے وزنی اور بھاری ہوں گے۔ جب اس نیکی کو تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اسی سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا، یہی موضع ترجمہ ہے۔ اور بھاری ہوں گے، معلومات تولا جائے گا تو اعمال کو تولا جائے گا، اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ دوستو، جو کچھ آپ اور میں کہتے ہیں اور کرتے ہیں ان سب کو تولا جائے گا۔ امام بخاری نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ وَأَقْوَالَهُمْ، ایک نسخے میں وَأَقْوَالَهُمْ ہے کہ تمہاری تمام بول کو، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ جو کام بھی کرو، جو بات بھی زبان سے کہو، پہلے سوچ لو۔ مشکات میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے میزبان بنے مدینہ پاک میں، جن کی قبر استنبول میں ہے، ترکی میں، اور الحمدللہ بہت سے مسلمانوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، مجھے بھی ہوئی کہ میں نے وہاں استنبول میں ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر پر حاضری دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا اذنی و اوجز، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں مگر مختصر سی نصیحت کر دیں، شارٹ نصیحت، زیادہ لمبی نہیں، چھوٹی سی نصیحت۔ حضور علیہ السلام نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا جب بھی نماز پڑھو تو یہ خیال اور دھیان کر کے نماز پڑھو کہ شاید یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز، فجر پڑھی ہے پتہ نہیں ظہر ملے کہ نہ ملے، ظہر پڑھی ہے پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو، ہر نماز کو زندگی موت کو یاد کرو۔ دوسرا فرمایا کہ جب بھی تم کوئی بات اپنی زبان سے کہو تو پہلے سوچ لو، ایسی بات نہ کہو جس پر بعد میں معافی مانگنی پڑے، جس پر بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو، سوری کہنا پڑے، نقصان اٹھانا پڑے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی کسی کی جیب پر نظر نہ کرو کہ یہ مجھے کما کر کھلائے گا، خود محنت کرو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال میں لاؤ۔ تو دیکھو حضور علیہ السلام نے بھی موت کی طرف متوجہ کیا، اور امام بخاری بھی آخری سبق میں مجھے اور آپ کو موت کی طرف، قبر کی طرف، قیامت کی طرف، حساب و کتاب کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو تم نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، وہاں تمہارے نیکیاں بھی تولی جائیں گی، گناہ بھی تولے جائیں گے۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور بھاری کیسے ہوگا نیکیوں کا پلڑا؟ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ کام کرو۔ اب وہ 2 کلام کون سے ہیں جو اللہ کو محبوب، کلام والا محبوب، رحمان کو محبوب، جس پر رحمان کی رحمت والی تجلی آئے گی، جو زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اس تسبیح میں اور حدیث میں مقامات الوہیت کا بیان ہے، اور یہ توحید کا کلمہ بھی ہے، اور اسی لیے اس کی کتاب التوحید سے مناسبت ہے۔ کیوں؟ سبحان اللہ کا معنی اللہ سارے عیبوں سے پاک، اور بحمدی کا معنی تمام کمالات اس میں ہیں۔ تو جو عیبوں سے پاک ہو، کمالات کا جامع ہو، وہ ایک ہی ہستی ہوگی، وہ زیادہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر اس کا شریک ہے پھر تو وہ عیب ہو گیا، پھر تو کمزوری آ گئی، پھر تو مقابلہ ہو گیا، وہ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے تو عاجزی آ گئی، جو ناکام ہو جائے گا وہ کیسا اللہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ کلمہ توحید بھی ہے، ذکر کا کلمہ بھی ہے۔ امام بخاری نے توحید پر کتاب کو ختم کیا، ذکر پر ختم کیا، پیغام دیا کہ میرا اور آپ کا خاتمہ بھی توحید پر ہو۔ اللہ کرے آمین کہہ دو، اللہ کے ذکر پر ہو۔ دنیا سے جائیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کی بھی امام بخاری نے تفسیر کر دی۔ اللہ کا ذکر ہو، کوئی بھی ذکر ہو، توحید کے عقیدے پر ہو، زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہوا جائے۔ حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی زبان مبارک پر تھا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ میں اوپر آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی ذکر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے، قرآن پڑھتا ہوا جائے، کوئی ذکر کرتا ہوا جائے تو وہ دنیا سے جائے گا تو کامیاب ہے۔ کتاب الدعوات میں امام بخاری یہی حدیث لائے ہیں، اور وہاں اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت عنہ خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، گویا ایک تسبیح کر لے روزانہ، اس کے گناہ سمندر کے پانی کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن گناہ معاف ہوں گے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، صغیرہ ہیں، کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور بندوں کے حق بغیر ادائیگی یا معافی کے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ذکر نصیب فرمائے، موت کی فکر نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان طلباء کو، آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کو اللہ تعالیٰ آگے جو ذمہ داری ان کے اوپر آئی، جو علوم آئے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان کو مبارک دیتے ہیں، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، جامعہ مفتاح العلوم کو اور ان کے معاونین کو مبارک دیتے ہیں۔ اللہ ان مدرسوں کو قائم و دائم رکھے، آمین کہہ دو، بلند آواز سے آمین کہہ دو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ان مدرسوں کی برکتوں سے مل رہی ہیں۔ اس مدرسے نے ہمیں بتایا اللہ کون ہے، اس مدرسے نے بتایا کہ پیغمبر کون ہے، اس مدرسے نے بتایا کہ امام الانبیاء حضور علیہ السلام کون ہے۔ مدرسے نے مجھے اور آپ کو حضور کی ختم نبوت کا تعارف کرایا، توحید کا تعارف کرایا، رسالت کا تعارف کرایا۔ مدرسے نے مجھے اور آپ کو عقائد بتائے، اعمال بتائے، ایمان کی حقیقت بتائی، شرک کی حقیقت بتائی، سنت اور بدعت کے بارے میں بتایا، صراط مستقیم بتایا۔ جس ہدایت کو اللہ نے اتارا تھا، جس ہدایت کو اللہ نے محفوظ کیا، وہ ہدایت مجھے بتائی ہے، مدرسے نے بتائی ہے۔ میں سب کا احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں، مدرسے کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ مجھے تو میں مسلمان بھی نہ ہوتا اگر مدرسہ نہ ہوتا۔ آج میں مسلمان ہوں مدرسے کی برکت سے۔ مجھے اذان ملی، مجھے نماز ملی، مجھے رمضان کا روزہ ملا، مجھے زکوٰۃ کے احکام ملے، مجھے عشر کے احکام ملے، مجھے حج کی تفصیلات، عمرہ کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ یہ مجھے کسی بازار سے نہیں ملا، یہ مجھے کسی سکول، کالج اور یونیورسٹی نے نہیں بتایا، یہ مجھے مدرسے نے بتایا، مسجد کے مولوی نے بتایا۔ اس نے مجھے بتایا اللہ کون ہے، اس نے مجھے بتایا پیغمبر کون ہے، اس نے مجھے بتایا امام الانبیاء کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا خاتم الانبیاء کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا صحابہ کون ہے، مدرسے نے بتایا تابعین مجتہدین کون ہے، مدرسے نے بتایا قرآن کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث کیا ہے، حدیث کے اندر کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ یہ دنیا میں میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے قبر میں جانا ہے، میں نے آخرت میں جانا ہے۔ دنیا کا کوئی ادارہ مجھے نہیں بتا سکتا کہ قیامت کے دن میرے اعمال کو تولا جائے گا، یہ اللہ کا نبی بتا سکتا ہے، یہ وحی بتا سکتی ہے۔ قبر میں
میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا حالات پیش آئیں گے، کیا سوال ہوں گے، یہ مجھے کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ مدرسے کی تعلیم نے بتایا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا، یہ پیغمبر نے بتایا، یہ وحی الہی نے بتایا۔ اس لیے میرے دوستوں میں کہتا ہوں کہ مدرسے کا تم پر اتنا بڑا احسان ہے۔ تم نے مدرسے کو چندہ دیا، تم نے پیسے دیے، تم نے گندم دی، تم نے اس مدرسے کو زکوٰۃ دی، تم نے اس کو صدقہ دیا، تم نے اس کو عشر دیا، تم نے اس کو اپنے پیسے دیے۔ اس نے جواب میں تمہیں حافظ دیے، قرآن کے قاری دیے، دین کے عالم دیے، اور وہ دیے کہ تم دنیا سے چلے جاؤ گے، قبروں میں ہوگے، مگر یہ جو قرآن پڑھے گا اور پڑھائے گا، یہ جو دین کا کام کرے گا، تمہیں اس کا ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ان مدرسوں کی قدر کرو، ان مدرسوں کو مضبوط کرو، اور آپ خوش ہوں گے۔ اس سال ہمارے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے وہ مدرسے جو وفاق المدارس میں ان کی تعداد الحمدللہ 78,000 ہے۔ ایک سال میں قرآن کا حافظ کتنا آپ کو ہو؟ جو کہتا ہے اللہ ان کو حافظوں کے ساتھ جمع کرنا جنت میں، بتاؤ کتنے حافظ ایک سال میں ان مدرسوں نے تیار کیے؟ سارا مجمع کہے 78,000۔ کتنے؟ اس میں 15,000 بچیاں ہیں جو حافظہ بنی، اور جو عالم ان مدرسوں نے تیار کیے، جو ان میں یہ بھی شامل ہے ماشاءاللہ، دورہ حدیث کا بھی یہ امتحان دیں گے، وفاق کا اپنی اس تعلیم کے امتحان دیں گے۔ یہ جو عالم بن کر بچے جا رہے ہیں، ان کی تعداد 29,000 ہے جو ایک سال میں عالم بنائیں گے، 29,000۔ اور ان 29,000 میں صرف 10,000 لڑکے ہیں جو عالم بنے، اور 19,000 لڑکیاں ہیں جو عالمہ بنی۔ لڑکیاں آپ سے آگے نکل گئیں۔ سرگودا والوں اور سارے علاقوں میں کہہ رہا ہوں بھئی، اپنی تمہارے علاقوں کی عورتیں زیادہ عالم بن رہی ہیں، لڑکے کم بن رہے ہیں، ذرا لڑکے بھی آگے کرو، عورتیں آگے نکلتی جا رہی ہیں۔ یہ تو ایسی اچھی بات ہے، لیکن مردوں کو پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے۔ معلوم ہے کہ مسلمان اپنے لڑکوں کو دین کی تعلیم کے لیے کم بھیجتے ہیں، بچیوں کو زیادہ بھیجتے ہیں، حالانکہ بچوں کو بھی تو بھیجنا چاہیے، لڑکوں کو بھی بھیجنا چاہیے۔ الحمدللہ 29,000 میں 19,000 لڑکیاں ہیں جو عالمہ بنی، اور 10,000 لڑکے ہیں جو عالم بنے۔ یہ ان مدرسوں کی برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدرسوں کو ترقی عطا فرمائے، ان کو قبولیت عامہ اور تامہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔